अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। इस्लामाबाद के सबसे बड़े मशहूर तरीन मॉल, खूबसूरत तरीन मॉल, महंगे तरीन मॉल के 6th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 606, इसके अंदर दो दरिंदे एक 24 साल की लड़की के साथ तौबा इस्तगफार बारी बारी करते हैं। बस बुझाने के बाद एक लड़का दूसरे लड़के को ये कहता है कि चलो यार अब इसका किस्सा खत्म करें, इसको साइड पे लगाते हैं, करते हैं इसको। अब जब ये बात वो लड़की सुनती है तो वो दोनों के आगे हाथ जोड़ती है, जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि जो तुम दोनों ने करना था कर चुके, अब मुझे मार क्यों रहे हो, मेरी जिंदगी तो छोड़ दो, मेरी जान तो बख्शो। अब वो आगे से जवाब क्या देते हैं सुने। कहते हैं ठीक है, एक शर्त रखेंगे और उस शर्त पर तुम्हारी जान छोड़ेंगे। कहती जी जी बताएं। आगे से कहते हैं कि इस बात का जिक्र अगर पुलिस घर अपने या किसी सहेली से किया तो याद रखना तुम जहां भी बैठी होगी वहीं आके तुम्हें मार देंगे। आगे से जवाब देती है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, मैं क्यों बताऊंगी, बस मेरी जिंदगी खत्म ना करो, मुझे जिंदा रहना है। और फिर ये भी कहती है कि हम तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, ना कभी हमारी आपस में कहीं मुलाकात हुई है। कहते चलो ठीक है डन खत्म, और फिर इसकी जान छोड़ देते हैं, यानी इसको नहीं करते। ये दोनों लड़के और ये लड़की फ्लैट से निकलकर पास लिफ्ट में बैठते हैं और लिफ्ट के जरिए से जनाब नीचे आ गए मॉल की लॉबी में। जैसे ही लॉबी में आए तो आपको पता है कि लॉबी में बड़ा रश होता है, कुछ वेटिंग एरिया बना होता है, लोग वेट भी कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत मॉल है चूंकि, तो वहां पर अच्छा खासा रश है। शोर मचाने लगी, इन दोनों ने मेरी लूटी, पकड़ो पकड़ो इन दोनों को पकड़ो, इन्होंने मुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ा। ये कहने की देर थी कि तमाम सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हुए, भागे इन लड़कों की तरफ और इनको वहीं पे दबोच लिया, पकड़ लिया। साथ में पुलिस को कॉल भी कर दी गई और फिर जाहिर है पुलिस की कॉल थी तो नफरी भी फौरन से मौके पर पहुंच गई। अब जनाब सवालात जो हैं इस केस में जानने वाले वो ये हैं कि ये दोनों लड़के कौन थे, इनकी क्या उम्रें थी, ये क्या करते थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या इस लड़की को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए निशाना बनाया एक अजनबी लड़की के तौर पर, या फिर पहले से इस लड़की को जानते थे, कोई ताल्लुक था, दोस्ती थी, रिश्तेदारी थी, कोई मोहल्लेदारी थी, कोई इसकी सहेली उसकी सहेली आपस में जानते थे, था क्या, ये लड़की यहाँ तक पहुंची कैसे, इस मॉल तक झांसा दिया, अगवा किया, या फिर मामला कुछ और है। इन तमाम सवालात के जवाबात भी सीरियल ऑफ में आपको मिलेंगे। इस्लामाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लेकिन इस वाकये का बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है पाकपतन से। पाकपतन में आपको पता है कि एक आरिफ वाला बहुत मशहूर जगह है। अब यहाँ पर जो फैमिली रहती है उनके घर के जो सरबराह हैं नाम है मोहम्मद अशरफ साहब। एक बड़ी लाडली और प्यारी सी इनकी बेटी है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। उस लड़की का नाम आपको मैं नहीं बताऊंगी, शनाख्त में आपको नहीं कराऊंगी, फर्जी नाम आपको बताती हूँ ताकि केस आपको समझ आ सके। शहर बानो, उम्र 24 साल। अब जनाब शहर बानो जो है मैट्रिक करती है पाकपतन से और फिर आगे स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहती है लाहौर से। अब्बा से इजाजत मांगती है तो अब्बा कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपके अखराजात बर्दाश्त करूंगा बेटा, मैं पैसे दूंगा, आप पढ़ो, जो करना चाहती हो वो करो। और फिर ये लाहौर आ जाती है, रिहाइश के लिए एक हॉस्टल से राब्ता करती है और वहां पर अपनी रिहाइश कर लेती है। वो बाप जो पाकपतन में रहता है, बेटी को शहर से दूर भेजने के लिए इतना बड़ा दिल करना पड़ता है और फिर भेजता है बाप, कुर्बानियां देता है बाप। जो पैसा वो अपने कपड़े जूते पे लगा सकता है, अपनी ऐशो इशरत पे लगा सकता है, वो सब बंद करके बेटी के लिए अखराजात पूरे किए जाते हैं। इसे कहते हैं कुर्बानी देना। बड़ी मेहनतों से ये काम होता है, ये इतना आसान काम नहीं है। लाहौर से ही एफए किया, लाहौर से ही ग्रेजुएशन किया। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो वापस अपने शहर पाकपतन चले गई। जब वापस गई तो अब्बा बहुत खुश। अब इस दौरान आगे की बातें अब होने लगी कि अब आगे क्या करना है। तो शहरबानो ने कहा कि अब्बा जी मैं अब जॉब करना चाहती हूँ और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ। इस्लामाबाद में नौकरियों के बहुत बेहतरीन और आला किस्म के मौका मौजूद हैं। मैं वहां जाऊंगी, वहां जाकर जॉब ढूंढूंगी और फिर देखना मैं अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊंगी। शुरू में यकीनन आपको फिर से एक दफा मेरे तमाम अखराजात बर्दाश्त करने होंगे जैसे आपने पहले किए, और फिर जैसे ही मेरी जॉब लग गई फिर मैं आपको भेजा करूंगी।
باپ کو بہت پیار آیا. باپ نے کہا کہ بیٹا آپ مجھ پر بوجھ نہیں ہو, میری ذمہ داری ہے, اللہ دیتا ہے میں آپ پہ لگاتا ہوں, تو آپ جاؤ, بس بیٹا میرا اعتبار نہ توڑنا اور اپنا بہت سا خیال رکھنا. یہ بڑا ہی بھاری جملہ ہے باپ کی طرف سے. کہتی جی ابو, اور اس کے بعد اپنے باپ کی خوشی سے گلے لگتی ہے. اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے, 13 اکتوبر کو اسلام آباد آ گئی. اب جناب جعفر چوک ہے, G12 ہے, اور یہاں پر ایک فلیٹ ہے جس کو اس نے کرائے پر لیا اور لے کر اس میں اپنی رہائش کی. جاب کے لیے نیوز پیپرز پڑھنا, سوشل میڈیا پر لگے ہوئے مختلف اشتہارات, پوسٹ اس میں تلاش کرنا کہ گریجویشن کی تعلیم کے حوالے سے کہاں تک نوکری مل سکتی ہے, کہاں کہاں موقع ہے تاکہ اپلائی کیا جائے. جناب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو فیس بک پر ایک ایڈ نظر آ گیا. اس ایڈ میں لکھا تھا کہ G9 میں ایک کال سینٹر ہے, اس کے لیے فریش کینڈیڈیٹس کی ضرورت ہے, تنخواہ 80,000 سے شروع ہو کر 2 لاکھ روپے تک دی جا سکتی ہے. ایڈ سے تمام چیزیں پڑھنے کے بعد لاسٹ لائن پر ایک فون نمبر دیا گیا تھا. اس فون نمبر کو نوٹ کیا اور جھٹ پٹ اس پر کال ملائی. پوچھا ٹائمنگز, ایڈریس, اس کال پر ٹائمنگز اور ایڈریس بتائے گئے اور اگلے ہی دن صبح 11 بجے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی. انٹرویو لیا 2 لڑکوں نے, ایک کا نام فیصل, ایک کا نام حفیظ. اس انٹرویو میں تعلیم کا پوچھا گیا, آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ گریجویشن. آپ رہتی کہاں ہیں؟ رینٹ کے فلیٹ پر. آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے؟ بالکل نہیں. انگلش میں بات چیت کرنا جانتی ہیں؟ تھوڑی بہت. آپ کا گاؤں کون سا ہے یا آپ کا آبائی علاقہ کیا ہے؟ پاک پتن. یہ تمام سوالات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات جو کیے, جواب دیے, اور پھر یہ کہا کہ ہماری طرف سے آپ کا جو انٹرویو ہے وہ بہت اچھا ہے, آپ ڈن ہے. آپ ایسا کریں میرا نمبر نوٹ کر لیں. کون کہتا ہے؟ فیصل. نمبر نوٹ کر لیں, اب آپ کو جوائننگ ڈیٹ ہم کال پر بتا دیں گے. اوکے ڈن. چہرے پر آئی مسکراہٹ اور چہکتی چہکتی واپس آئی گھر اپنے فلیٹ پر. 21 اکتوبر کو فیصل کی کال آئی شہر بانو کو اور کہا کہ آپ ایسا کریں اس نجی مال پر آ جائیں. یہ وہاں پر گئی اور جا کر اس نے کال کی. 12 بجے کا ٹائم تھا. کال کر کے کہا کہ میں مال کے باہر موجود ہوں, پہنچ گئی ہوں, بتائیے سر اب کہاں آنا ہے. سر کیا جواب دے رہے ہیں, یعنی کہ فیصل, وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں آپ یہیں پہ ویٹ کریں, آپ کو لڑکا لینے آئے گا, حفیظ نام ہے, وہ آپ کو میرے دفتر میں لے آتا ہے. فون بند ہو جاتا ہے اور کچھ ہی منٹوں میں حفیظ آ جاتا ہے شہر بانو کے پاس اور کہتا ہے میڈم چلیں میں آپ کو لے چلتا ہوں آفس. اس کے بعد یہ سیدھا لفٹ میں لے کر آتا ہے اس کو اور 6 نمبر دبایا جاتا ہے, یعنی 6 فلور پر لفٹ لے کر جاتا ہے. فلیٹ نمبر 606 ہے جس کے دروازے پر جب یہ کھڑے ہوئے, دروازہ کھولا تو اندر چلے گئے. دونوں اندر پہلے سے فیصل صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ باس بنے بیٹھے. گفتگو کا آغاز ہوا, سلام دعا, اور پھر پوچھا گیا چائے پیئے گی یا کولڈ ڈرنک. اس کے بعد پوچھا کہ جاب تو آپ یہاں کریں گی, ہمارے پاس ڈن ہے, تو ہمیں اپنے بارے میں بھی بتائیں کیا کیا شوق رکھتی ہیں آپ, پہنتی کیسے کپڑے, آپ خریدتی کہاں سے ہیں, اچھا کلر تو بتائیں, کلر کون سا آپ کو پسند ہے, پرفیوم کون سا لگاتی ہیں, زندگی میں کبھی محبت کی ہے, کیا کبھی کوئی دوست بھی بنا ہے آپ کا. لڑکی کہتی ہے, شہر بانو کہتی ہے, مجھے آپ کا ایک بھی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی, یہ جاب سے ریلیٹڈ تو بات ہی کوئی نہیں کی آپ نے. اس کو اندر ہی اندر پتا لگ جاتا ہے کہ نہیں بھائی کام خراب ہے, یہ غلط بات کر رہے ہیں. پوچھتی ہے اگر تو جاب سے ریلیٹڈ کوئی مزید بات کرنی ہے تو بتا دیں, نہیں تو پھر جس دن جوائننگ ہوگی میں اس دن آ جاؤں گی. یہ کہہ کر اٹھ کے کھڑی ہو گئی. تو آگے سے فیصل نے کہا آپ کی جاب پکی ہے, سمجھیں جاب شروع ہو چکی, بس گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے, سٹارٹ کرتے ہیں کام, آپ کی نوکری شروع. کہتی کام سٹارٹ کرتے, کہاں کرتے ہیں کام سٹارٹ, یہ تو فلیٹ ہے. سمجھ نہیں آئی مجھے. کہتا ہے آپ کو مجھے خوش کرنا ہوگا, پھر اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو جائے گا. شہر بانو کو اب تو 100% یقین ہو گیا کہ دیکھا نیت اس کی خراب تھی, اس کو جو شک تھا اندر ہی اندر وہ پکا ہو گیا. دروازے کی جانب بڑھی تو حفیظ فوراً سے آگے کھڑا ہوا اور بازو سے پکڑ لیا اور پھر فوراً سے جھپٹ کے اس کو پھینکا گیا. فیصل نے اس کا منہ باندھا اور پھر اس کے ساتھ کی. FIR میں لکھا ہے ٹائم 30 منٹ, باقاعدہ طور پر یہ لائن درج کی گئی ہے. اس کے بعد حفیظ نے کی اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں چلو جی کام ہو گیا پورا, اب اس کو ختم کرتے ہیں, اب اس کو مار دیتے ہیں. شہر بانو یہ سنتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگنے لگتی ہے, مجھے مارنا نا, مجھے مارنا نا, جو کر دیا آپ لوگوں نے کر دیا نا, اب میری جان تو بخشو. کہتے ہیں کہ جی ایک شرط ہوگی اور یہ تمام چیزیں میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتا چکی ہوں, شارٹ کٹ بتا دوں آپ کو. شرط یہ ہے ہماری کہ اگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اگر تم نے بتایا ہم تمہیں مار دیں گے. کہتی ٹھیک ہے.
اس کے بعد یہ لوگ لفٹ کے ذریعے سے آ گئے نیچے لابی میں آگے اس نے شور بچایا، سیکیورٹی گارڈ اکٹھے ہوئے، لڑکوں کو جھپٹا، پولیس کو کال کی، پولیس کی نفری آئی تھانہ مارگلا سے۔ نفری نے آ کے دونوں لڑکوں کی بازویں پکڑی، کالر سے پکڑا، اپنی تحویل میں لیا اور پھر تھانے میں ایک نامزد پرچہ درج کیا گیا کا مارگلا تھانے میں، اور اس کی مدعیہ بنی شہر بانو خود۔ اب میں ذرا اپنے پرسنل میسج کے اوپر آتی ہوں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ ٹرول کر رہے ہیں کہ یہ لینے کیا گئی تھی مال پر۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے اب جو گفتگو کرنے لگی ہوں، اس گفتگو کو بجائے اس کے کہ اپنی انا پر لیا جائے، اس کو پازیٹیو لیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ ایک وہ لڑکی جو پاک پتن جیسے ضلع سے نکل کر لاہور آئی، تعلیم حاصل کی، گریجویشن، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد گئی جاب ڈھونڈنے کے لیے، جاب ڈھونڈی، نیت تھی کچھ کرنے کی، آگے بڑھنے کی۔ اب جب وہ پاک پتن سے اٹھ کے آئی ہے، اس نے زندگی میں کبھی ایسا مال نہیں دیکھا، اس کو نہیں پتا لفٹیں شفٹیں، لائٹیں، حالات و واقعات، وی آئی پی کلچر، بریف کیس، گارڈ، اس کو نہیں پتا۔ وہ اپنے ذہن میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دماغ کا کھانا ایسا ہوتا ہے جہاں پر آپ لاشعوری طور پر کچھ فیڈ کر دیتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے۔ تو لاشعوری طور پر اس کے دماغ میں یہ فیڈ تھا کہ ایک رنگین دنیا جہاں نوکری مل جاتی ہے، پیسے آتے ہیں، انسان بڑا حسین اور زندگی پرسکون۔ وہ اس نیت سے مال پر گئی ہے کال کر کے، اس نیت سے نہیں گئی کہ میرے ساتھ یہ کام ہونا ہے۔ کوئی بھی انسان آنکھوں سے دیکھ کے مکھی نہیں کھاتا، لیکن ہو انسان۔ اب اس کو جھانسا دے کر یہاں پر لایا گیا نوکری کا، اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، بے شمار کیسز ہو چکے جس میں لڑکیوں کو جاب آفرز کی جاتی ہیں اور پھر آگے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لڑکی نے نیچے آ کے شور مچایا، دلیری ہے، اوپر اپنی جان چھڑوا لی، بچا لی، سمجھداری ہے، پولیس کے پاس جا کے سب کچھ بتایا، مدعیہ بنی، پرچہ کٹوایا، دلیر لڑکی ہے، سپورٹ کرنا چاہیے، تنقید نہیں۔ جہاز چلانے والی بھی عورت ہی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے جو جہاز چلاتی ہے، جو گھر کے اندر بیٹھ کے برتن دھوتی ہے وہ بھی لڑکی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کس میں کتنی دلیری ہے، کس کا کتنا ایکسپوجر ہے، جذبہ کتنا ہے، رنگ اللہ لگاتا ہے، جذبہ ہونا چاہیے اندر، ٹریک سیدھا ہونا چاہیے۔ اس باپ کی امید کو، اس باپ کے اعتبار کو نہیں توڑنا چاہیے جو وہ کر کے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکالتا ہے کہ بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں، یا کام کر۔ غلط راستہ نہیں اختیار کرنا، باقی ایسی کی تیسی دنیا پوری کی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شکریہ۔